السلام علیکم، خوش آمدید، صبح خیر تمام دیکھنے والوں کو۔ پروگرام کا نام ہے گڈ مارننگ کراچی اور میرا نام ہے محمد یاسر۔ ناظرین، پروگرام گڈ مارننگ کراچی میں مختلف معاملات اور مسائل کے حوالے سے گفتگو کی جاتی ہے اور عوامی معاملات اور مسائل عموماً پروگرام میں زیر بحث آتے ہیں۔ پروگرام کا فارمیٹ کچھ ایسا ترتیب دیا ہے کہ پہلا جو حصہ ہے اس میں سماجی معاملات ہوں، معاشی معاملات ہوں یا سیاسی نوعیت کے معاملات ہوں، کوشش کرتے ہیں اس کے بعد پروگرام میں گفتگو کی جائے۔ آج کے دن کے حوالے سے پروگرام کی ابتدا میں چند جملے کہنا چاہوں گا۔ 27 دسمبر کا دن مختلف حوالوں سے یاد رکھا جاتا ہے، تاہم پاکستان کی تاریخ میں ایک بہت بڑا واقعہ آج کے دن رونما ہوا اور بہت ہی افسوسناک اور اندھوناک واقعہ ہوا۔ ملک پاکستان میں چند ایسے سیاسی رہنما آئے ہیں جن کی خدمات کو بہت دیر تک یاد رکھا جائے گا۔ اس میں سر فہرست جو نام ہے وہ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ کا ہے۔ آپ اسلامی دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم بننے کا آپ کو اعزاز حاصل ہوا اور پیدائش سے لے کر اپنے شہادت کے روز تک جو آپ کی زندگی کا ایک سفر رہا، اس میں بہت زیادہ اتار چڑھاؤ دیکھے اور یہ سفر اتنا آسان نہیں تھا، اور پاکستان میں جس سیاسی ماحول میں آپ کی پرورش ہوئی اس سیاست کے لیے کوئی خاص اچھا وقت نہیں سمجھا جاتا۔ ڈکٹیٹرز کے ساتھ کنفرنٹیشن اور پھر جمہوریت کی بحالی کے لیے جو کوششیں وہ ایک طرف، اس کے علاوہ بہت سارے ایسے کام تھے جو آپ کی ایک لیگیسی چلی آ رہی تھی پاکستان پیپلز پارٹی کی، اس کو جاری رکھنا ایک بہت بھاری ذمہ داری تھی جو آپ کے سر رہی اور بخوبی آپ نے اس کو انجام دیا۔ لوگ بہت سارے ایسے کام ہیں جن کو یاد کرتے ہیں مختلف حوالوں سے۔ اداروں کی بحالی کے حوالے سے ایک بہت بڑا ٹاسک تھا، کیونکہ جب بھی ڈکٹیٹرشپ کا دور ختم ہوا اس کے بعد سب سے مشکل کام ہر دور میں یہ رہا کہ اداروں کے اندر جو معاملات رہے اس کو بہتر بنایا جائے تاکہ ملک کا جو سیاسی نظام ہے، ریاستی نظام، وہ بہتر طور پر کام کر سکے۔ تو یہ سب سے بڑا چیلنج آپ کے لیے ہر دور میں رہا، اور بڑی بدقسمتی یہ رہی کہ جب بھی موقع ملا، بہت تھوڑے عرصے کے لیے یہ موقع میسر آ سکا، اور اس کے فوراً بعد سے پھر حکومتوں کا آنا اور جانا یہ سلسلہ جاری رہا۔ کسی بھی طور پر جو ہے وہ جمہوریت اصل شکل میں جو ہے مکمل طور پر بحال نہیں رہ سکی۔ تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج آپ کے لیے رہا، اور مختصر وقت میں جو کام کیے، بہت سارے ایسے کام ہیں شاید جن کے بارے میں لوگوں کو نہیں علم، پاکستان کے میزائل ٹیکنالوجی کے حوالے سے ہو، دیگر معاملات کے حوالے سے ہو، بہت بڑے بڑے کام آپ نے سر انجام دیے مختصر وقت میں، اور بڑی بدقسمتی یہ رہی ملکی جمہوری نظام کے لیے اور سیاست کے لیے کہ آپ کو بہت جلدی شہید کر دیا گیا یا اس سارے نظام سے دور کر دیا گیا، اور کوئی زیادہ پرانی بات نہیں ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے ابھی یہ کل کی سی بات ہو جب یہ افسوسناک واقعہ رونما ہوا جب آپ پاکستان واپس تشریف لے کر آئیں۔ بہرحال سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اب وہ جو سلسلہ تھا اس کو کیسے جاری رکھا جائے۔ اس کے بعد قیادت کا ایک فقدان ہمیں نظر آیا، اور ایک آج بھی وہ خلا جو ہے وہ پر نہیں ہو سکا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی جو کوششیں رہی ہیں، کاوشیں رہیں جمہوریت کے حوالے سے، اس میں سب سے زیادہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بھٹو صاحب تو اس کے بانی اور فاؤنڈر تھے، تاہم اس کے بعد جو سب سے زیادہ ذمہ داری عائد ہوئی اس پارٹی کو منظم کرنے میں اور اس سسٹم کو انٹیکٹ رکھنے میں، وہ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی تھیں۔ بہرحال آج ہی کے دن ان کا یوم شہادت ہے جو منایا جا رہا ہے۔ گڑھی خدا بخش کے اندر ایک بہت بڑا اجتماع آج ہونے جا رہا ہے، اس حوالے سے بھی آگے چل کے جو ہے وہ انشاءاللہ پروگرامز کے اندر اور خبروں کے ذریعے آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ تو یہ آج کے دن کے حوالے سے، اور باقی جیسے میں نے کہا کہ اتنی سارے معاملات ایسے، باتیں ایسی ہیں جو شاید ابھی تک لوگوں کے علم میں نہ ہوں کہ جو آپ نے انجام دیں، بہت مشکل کام آپ کے ذمہ تھا۔ بہرحال یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ جیسے لیڈرز آج ہم میں نہیں ہے۔
اس کے ساتھ ساتھ دیگر معاملات کے حوالے سے پیغامات موصول ہوتے رہے گزشتہ روز بھی، خاص طور پہ اس وقت شہر کراچی کے جو معاملات ہیں اس کے اوپر بھی پروگرام میں بات ہوئی، اور یہی پیپلز پارٹی جس کے پاس اس صوبے کی اس وقت حکومت ہے اور ایک دہائی سے زیادہ کا عرصہ اس میں ہو چکا ہے، اور مسائل کے حوالے سے سوالات جو ہیں وہ کیے جاتے رہیں گے. اس کو کیسے بہتر بنانا ہے، کیسے اس اداروں کی بحالی کے لیے کام کرنا ہے، یہ وہ سارے معاملات ہیں جس کے اوپر ہم بات کرتے رہے ہیں. اور جیسے بات ہو رہی تھی معیشت کے حوالے سے، اس سے پہلے بھی بات ہو چکی ہے کہ معیشت کی جو بہتری ہے اس کے دعوے کیے جا رہے ہیں. اعداد و شمار جو پیش کیے جاتے ہیں، اشاریے جو دکھائے جاتے ہیں، اس میں یقیناً ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ملکی معیشت جو ہے وہ بہتری کی طرف گامزن ہے. تاہم جیسے میں نے کل بھی اپنے پروگرام میں بڑی تفصیلاً گفتگو کی کہ ایک عام آدمی جو ہے وہ یہ سوال کرتا ہے کہ اگر اعداد و شمار اتنے اچھے ہیں، اشاریے اگر بہتر نظر آ رہے ہیں، تو اس کا معیار زندگی کیوں بہتر نہیں ہو پا رہا؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے. دوسری طرف یہ شہر کراچی کے جو مسائل ہیں اس میں انفراسٹرکچر کے حوالے سے ہو، لوڈ شیڈنگ گیس کی ہو یا بجلی کی ہو، گھنٹوں گھنٹوں یہ سلسلہ روزانہ کی بنیاد کے اوپر جاری ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ پانی کا ایک بہت بڑا مسئلہ، جو عموماً یہ مسائل موسم گرما میں زیادہ ہمیں نظر آتے ہیں، اب موسم سرما میں بھی اس کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے. تو مکمل طور پر ان تمام مسائل کے اندر ہم گھر چکے ہیں. اور صحت کے حوالے سے جو معاملات ہیں، جیسے میں نے کہا کہ دو حصے پروگرام کے ہیں. پہلے حصے میں سماجی اور سیاسی نوعیت کے معاملات اس کے اوپر گفتگو ہوتی ہے، اور دوسرے حصے میں صحت کے حوالے سے معاملات زیر بحث آتے ہیں. تو وہ جو سوالات آپ کے ہیں انشاءاللہ آج اس کا سلسلہ دوسرے حصے میں جاری رہے گا. اس کے ساتھ ساتھ دیگر معاملات ہیں جس کے اوپر گفتگو کرنا ضروری ہے، خاص طور پہ جیسے میں نے کہا کہ سماجی معاملات. تو وہ سوالات انشاءاللہ آپ کے پروگرام کے دوران ملتے رہیں گے. اس کے اوپر آگے موقع ملے گا ضرور گفتگو کی جائے گی. اسٹوڈیوز میں مہمان تشریف فرمائے، انہیں خوش آمدید کہوں گا، اور وہ اپنی جماعت کے حوالے سے، کوششوں کے حوالے سے، کاوشوں کے حوالے سے ان سے آج گفتگو ہوگی. محمد شارق عباسی یہاں تشریف فرمائے ہیں، صدر ہیں عباسی خدمت کمیٹی کے، ان کو خوش آمدید کہوں گا. اور ان کے ہمراہ تشریف فرمائے ہیں شاہد عباسی جو کہ صدر ہیں گلشن اقبال زون عباسی خدمت کمیٹی کے. دونوں معزز مہمانوں کو خوش آمدید. بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں وقت دینے کے لیے. بہت شکریہ یاسر بھائی. یہ فرمائیے کہ یہ جو عباسی خدمت کمیٹی ہے اس کا قیام کیسے عمل میں آیا، اور یہ سلسلہ آخر ہے کیا؟ جو پروگرام دیکھ رہے ہیں ذرا ان کے علم میں یہ بات آئے کہ یہ سلسلہ کہاں سے شروع ہوا ہے اور کیسے اس جماعت کا قیام جو ہے وہ عمل میں لایا گیا. فرمائیے. نحمدہ صلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاسر بھائی، آج سے 1 سال پہلے الحمدللہ ہمارے جو بانی چیئرمین ہیں ڈاکٹر فہیم عباسی بھائی مدینے والے، تو ان کی اور میری ملاقات ہوئی. اس کے بعد ہم لوگوں نے، کیونکہ عباسی برادری ایک ایسی برادری ہے کہ جس نے 560 سال حکومت کی، اور ہمارے پاکستان کے اندر دیگر ایسی سیاسی سماجی تنظیمیں ہیں عباسی برادری کی جو کہ 50 سال اور 10 20 سال سے قیام پذیر ہیں. لیکن ہماری قوم کے لیے، ہماری برادری کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے آج تک کسی نے کچھ نہیں کیا. فنڈنگ ہوتی ہے، آتی ہے، جمع ہوتے ہیں، آپس میں بٹوارے ہو جاتے ہیں. کہاں سے آتی ہے فنڈنگ؟ جو فنڈر جو ان کے فنڈنگ کرتے ہیں سرپرست اعلیٰ ہیں، جو دیگر لوگ ان کو فنڈ دیتے ہیں کہ برادری کے لیے کہ آپ برادری کے لوگوں پہ لگائیں، چیزیں دیتے ہیں، اور اس کے علاوہ برادری کی جگہیں دی ہوئی ہیں، لیکن وہ ہمارے لوگوں پہ نہیں لگ رہی. تو اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے ڈاکٹر فہیم اور میری ملاقات ہوئی. تو پھر ہم لوگوں نے بیٹھ کے سوچا کہ ہمیں اپنی برادری کے لیے کیا کرنا چاہیے کہ جس سے جو ہمارے جو نیچے طبقے کے لوگ ہیں، یعنی جو ہمارے غریب لوگ ہیں ہماری برادری کے، جن کو ہماری ضرورت ہے، جن کے لیے ہم کچھ خدمات کر سکتے ہیں. اچھا، ڈاکٹر فہیم جو ہیں وہ پہلے ہی الحمدللہ راشن کی ترکیب، سوٹوں کی ترکیب، گوشت کی ترکیب، یہ کوئی زکوٰۃ فطرے کے پیسوں سے نہیں ہوتی. یہ وہ بظاہر اپنے خود کے اپنی جیب کے پیسوں سے وہی ساری چیزیں کرتے ہیں. تو اسی طریقے سے پھر ہم نے ایک پلان بنایا کہ اپنی ایک تنظیم کو آن کرتے ہیں جس میں صرف بات ہو صرف خدمت کی، صرف خدمت. اور الحمدللہ 1 سال پہلے ہم 2 بندوں نے سٹارٹ کری تھی عباسی خدمت کمیٹی کو. ہم نے تنظیم سازیاں کریں، اپنے لوگوں کے کام آئے. دیکھیں کتنا کہ خوشی میں تو ہر کوئی آ جاتا ہے، لیکن
جب بندہ پریشان ہو، اسپتال میں ہو، موت میت ہو، اس وقت بندہ کام آئے تو پھر وہ مزیداری ہے، اور ایسے ہی لوگوں کے کام آنا ہے. تو الحمدللہ اس ویژن کو لے کے ہم لوگ نکلے ہیں کہ اپنے لوگوں کی خدمت کے لیے. اور 1 سال الحمدللہ ہماری تنظیم کو مکمل ہونے جا رہا ہے. ٹھیک ہے. اور 1 سال کے اندر ہم نے الحمدللہ ہمارے پاس ہزاروں کی تعداد میں ہماری تنظیم کے لوگ بن گئے. اور پورے پاکستان کے اندر کوئی کم و بیش کوئی 35-40 آفیسز ہم نے الحمدللہ کھول دیے، اور سب جگہ خدمت کے کام جاری ہیں. اور جو خدمت کے کام ہیں وہ ڈاکٹر فہیم عباسی بھائی مدینے والے کے پاس سے ہوتے ہیں. ہر مہینے ہمارے آفیسز کے اندر راشن تقسیم ہوتے ہیں. لیڈیز خواتین کے لیے ہمارے سوٹ تقسیم ہوتے ہیں اچھی کوالٹی کے سلے ہوئے. اور اس کے علاوہ اور بکرے کا گوشت جو کہ آج کے دور میں اتنا مہنگا ہے کہ ہر کوئی افورڈ نہیں کر پاتا. اچھا یہ کوئی صدقے کے پیسوں سے نہیں ہے، میں یہ بات کو واضح کر دوں، کلیئر کر دوں کہ یہ کوئی صدقے کے پیسوں سے نہیں ہوتا. نہ کوئی ہمیں فنڈ ملتا ہے، نہ آج تک ہم نے کسی سے فنڈ مانگا. ہمارے جتنے بھی آفیسز ہیں کسی سے ہم کوئی 1 روپے کا فنڈ نہیں لیتے. اور دیگر تنظیمیں جو ہیں وہ فنڈ بھی کلیکٹ کرتی ہیں لیکن وہ اپنے لوگوں پہ لگا نہیں رہی. تو اسی طریقے سے اور ہمارا یہ ویژن ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کریں. وہ کیسے ہوگا؟ وہ اس طریقے سے ہم نے پلان بنایا ہے، اس طریقے سے ہم نے منشور کو لے کے چلے ہیں کہ ہر آفس کے اندر نا ہمارے مدرسہ بھی ہے، ٹیوشن سینٹر ہم نے کھولا ہوا ہے، مہندی سینٹر ہے، سلائی سینٹر ہے، بیوٹیشین کی کورسز ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ کیا نام ہے، ابھی ہم اس طرف جا رہے ہیں آئی ٹی کی کورسز کی طرف کہ اپنے لوگوں کو اس کو پرووائڈ کریں. جابس پہ لوگوں کو لگوا رہے ہیں کہ اپنے لوگوں کو کھڑا کر سکتے ہیں. کیونکہ ہم نے اپنی قوم کو، اپنی برادری کو ہم نے یہ مانگنے والا نہیں بنا. ٹھیک ہے. اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے اپنے لوگوں کو، اچھی بات، تاکہ آگے وہ اپنے کمائی کر سکتے ہیں، اپنے گھروں کو چلا سکتے ہیں، اپنے روزگار کا ذریعہ بنا سکتے ہیں. ابھی یہ جو سارے آپ نے کار خیر کے کام بتائے ہیں محض کمیونٹی کی حد تک محدود ہیں یا اس کے علاوہ بھی آگے بڑھ کر کام کر رہے ہیں؟ اس کے علاوہ صرف کمیونٹی نہیں ہے، ہمارے ساتھ دیگر لوگ بھی جوائنڈ ہیں. ٹھیک ہے. دیگر قوموں کے دیگر لوگ جو ہوتے ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ جوائنڈ ہے. الحمدللہ ہمارے ساتھ ممبر بن کے چل رہے ہیں. ہمارا منشور یہ ہے جو ہمارے ساتھ ممبر ہے اس کی ہم خدمت کریں. ٹھیک ہے. جو ہمارے ساتھ دن رات محنت کر رہا ہے نا اپنے لوگوں کے لیے، اپنی برادری کے لیے، تو اس کے لیے ہم کھڑے ہیں. ٹھیک ہے. کسی کی موت میت ہو تو الحمدللہ ہم برادری کی طرف سے کھانا وغیرہ بھی دیتے ہیں، اور ڈیکوریشن وغیرہ، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ شادی کی تیاری جو ہر کوئی کرتا، پہلے سے پلاننگ پری پلاننگ چلی ہوتی ہے، لیکن موت میت ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی کوئی تیاری نہیں ہے. تو اس میں بھی الحمدللہ ہمارا ویژن یہ ہے کہ ہم سب کے ساتھ کھڑے ہیں. کہیں بھی ہوتا ہے الحمدللہ، رات میں دن میں میرے کو کہیں سے بھی فون آتا ہے نا کہ یار اس ہاسپٹل میں یہ مسئلہ ہے، یا ہمارے بندہ یہاں پر بڑا ہوا ہے، کوئی کیئر نہیں ہو رہی، یا کوئی بھی دیگر مسائل ہیں، آدھی رات ہو میں انشاءاللہ الحمدللہ وہاں اس جگہ پہ حاضر ہو جاتا ہوں. ٹھیک. کیونکہ ہم جب تک اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے نا اچھی بات، تو ہم کچھ نہیں کر پائیں. تو کمیونٹی کی سطح کے اوپر کام کرنا ضروری ہے. بالکل. اور ایسی ہم لوگ ابھی صحت کے اوپر کام کر رہے ہیں، جیسے کہ اپنے لوگوں کے لیے ہماری جو برادری ہے تو ہم ایک صحت کارڈ ایشو کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور الحمدللہ اس کی سٹارٹنگ بھی ہو چکی ہے عباسی ہیلتھ کارڈ کے نام سے. ٹھیک ہے. جس میں 1.5 سے 2 لاکھ روپے کا اس کا میڈیکل ہے، جس میں پاکستان کے 7,000 چھوٹے بڑے ہاسپٹل ہیں، جس میں لیاقت نیشنل، آغا خان یہ شامل ہے. تاکہ اپنے لوگوں کو صحت بھی دے رہے ہیں، تاکہ جو ہمارے ساتھ جو جڑا ہوا ہے نا، جو محنت کر رہا ہے اپنے لوگوں کے لیے، برادری کے لیے، تو اس کے لیے ہمیں یہ سب چیزیں کرنی چاہیے. آپ کیا کہیں؟ بالکل ٹھیک ہے. تو یہ بڑا ضروری ہے کمیونٹی کی سطح کے اوپر کام کیا جائے. مختلف کمیونٹیز یہاں پر ہیں جو بہت زیادہ ساحل ہیں اور بہت زیادہ اپنے لوگوں کے لیے آسانیوں کے راستے جو ہے وہ بنا رہی ہیں. تو یہ بڑی اچھی اور خوش آئند بات ہے کہ یہ کام کر رہے ہیں اپنی کمیونٹی کے لیے. جی شاہد عباسی صاحب فرمائیے، صدر ہیں گلشن اقبال زون کے، کتنے لوگوں کو اب تک جمع کیا ہے اور کیا رسپانس لوگوں کی جانب سے ملتا ہے؟ یہاں پہ تو بہت سارے اور بھی مخیر حضرات ہیں جو کام کر رہے ہیں، آپ کیسے آئے اس طرف، یہ فرمائیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بات یہ ہوتی ہے، پہلے تو کسی بھی چیز کا منشور ہوتا ہے، کوئی بھی تنظیم ہو، کوئی بھی چیز ہو نا، اس کو
منشور واضح ہونا چاہیے کہ یار ہم نے جو ہے یہ کام کرنا ہے. ڈاکٹر فہیم عباسی صاحب جو مدینے والے ہیں انہوں نے پہلے ہی دن انہوں نے یہ کہا جو کرنا ہے خود سے کرنا ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ جو ہے لوگوں سے چندہ مانگے برادری کے نام کے اوپر, آپ نے خدمت کے نام کے اوپر آپ چندہ مانگے. تو جب پہلی ملاقات ہوئی ڈاکٹر فہیم عباسی صاحب سے الحمدللہ, تو انہوں نے بہت ساری چیزیں جو ہیں ڈسکس کی. تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے الحمدللہ گلشن معمار میں ایک مختصر وقت کے اوپر ہم نے 150 کے قریب وہاں پہ لوگ جمع کیے مختصر 2-3 دن کے وقت میں. تو ڈاکٹر فہیم عباسی صاحب وہاں پہ آئے. آپ بیشتر معاملات جانتے ہیں کہ گڈاف ٹاؤن کے جو بھی حالات ہیں, سوراب گوڑ ٹاؤن کے آپ بہتر ڈسکس ہوتے ہوں گے. تو وہاں پہ ہم معاملات بھی بہت ایشوز ہیں, اور پانی کے ایشوز ہیں, اور سیوریج کے مسائل ہیں, چوری ڈکیتی کے مسائل ہیں. تو ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے ڈاکٹر صاحب نے یہ درد محسوس کیا کہ یہاں پر جو ہے برادری کو مضبوط کیا جائے ہر حوالے سے. دیکھیں 150 اگر بندہ ہے تو الحمدللہ وہاں پر ہم مضبوط ہو سکتے ہیں. بس شرط یہ ہوتی ہے کہ آپ کا قائد ہونا لازمی ہے کسی بھی چیز کے لیے. آپ کا ایک ایسا بندہ ہو جس پہ آپ بھروسہ کر سکیں. کہ ڈاکٹر فہیم عباسی صاحب وہاں پہ آئے ہیں الحمدللہ, وہاں پر لوگوں کو منشور دیا ہے کہ آپ خود سے جو بھی کام کرنا ہے خود سے کرنا ہے. ابھی بھی جتنا بھی کام جاری ہوتا ہے ڈاکٹر فہیم عباسی صاحب بذات خود سے کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ آپ جو ہے کسی سے پیسے لیے ہیں آپ اس پہ لگائیں نہیں لگائیں, آڈٹ بھی ہوتا ہے اس میں, کہاں کیا کھویا اور کیا پایا. تو اس چیز کو لے کر ویژن کو لے کر اٹھے ہیں. تو الحمدللہ جب تک خدمت کریں گے تو اپنی برادری کے لیے اٹھے ہیں, اور لوگ ہم سے الحمدللہ جھوک در جھوک جوڑ رہے ہیں, کیونکہ ہمارا منشور کلیئر ہے. ہم نے کسی کو چونا نہیں لگایا, کسی سے 2 نمبری نہیں کی. اس کو منشور صاف بتایا ہے کہ بھائی بات یہ ہے, جو برادری کے لیے کام کرے گا, جو برادری کے ساتھ چلے گا, جو برادری کا ہمارا مقصد ہے, جو ہم نے ماضی کے اندر عروج تھا, عروج عباسیہ, عزت عباسیہ, وقار عباسیہ, تو اس چیز کا ویژن جو ہے ہم لے کر حضور کے چاچے کا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا مطلب لے کر ہم اٹھیں. تو پھر وہی جوش بھی ہونا چاہیے, وہی جذبہ بھی ہونا چاہیے, وہ خون میں غیرت بھی ہونی چاہیے کہ آپ کسی سے 2 نمبری نہیں کریں. پہلے تو یہ بات, آپ کسی سے 2 نمبری نہیں کریں, کسی کا حق نہیں کھائیں. جب آپ لوگوں کے لیے خدمت کریں گے نا, میرا دل کہتا ہے کہ آپ کے معاملات میرا رب سنبھالے گا. آپ کے گھر کے معاملات آپ 2 نمبری کریں, سارا دن 2 نمبری کریں, آپ پریشان و حال ہوں گے, آپ مصیبتوں میں جکڑے رہیں گے. آپ جب اللہ پہ بھروسہ کریں گے, اپنے لوگوں کی خدمت کریں گے, اپنے علاقے کی خدمت کریں گے, تو میرا دل کہتا ہے کہ میرا رب آپ سے راضی ہو جائے گا. تو ڈاکٹر فہیم عباسی صاحب جو ہے بذات خود بھی بہت اچھے انسان ہیں, کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ دیکھیں کروڑوں اربوں روپے یہ کراچی شہر کے اندر ایسے لوگ بھی ہیں جو رات کو سوتے ہیں پیسہ پیسہ لے کر, اور دن کو اٹھتے ہیں پیسہ پیسہ, کہتے ہیں کہ پیسہ ہونا چاہیے, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے. لیکن ڈاکٹر صاحب بھی اپنی اولاد کے لیے, آنے والے خاندان کے لیے, آنے والے نسلوں کے لیے بذات یہ پیسہ سنبھال کر بھی رکھ سکتے تھے. ایسا نہیں ہے کہ پیسہ کسی کو ضرورت نہیں ہے, لیکن دیکھو اگر ہزاروں میں اگر لاکھوں میں کوئی ایک ایسا شخص ہے جو اپنے خاندان کے لیے, اپنی برادری کے لیے, اپنے لوگوں کے لیے سوچ رہا ہے, تو آپ بظاہر ایک آدمی, آپ خاندان کے ایک فرد ہونے کے ناطے آپ اس کے ساتھ شانہ بشانہ ہوگا. بس اب یہ بتائیے کہ آگے کیا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں, کیا عزائم ہے, آگے کیا سوچ رکھی ہے؟ جیسے انہوں نے بتایا کہ ایک ٹاؤن کے حوالے سے اور باقی ماندہ شہر ہے, اس کے حوالے سے کیا کام ہو رہا ہے, کیا ترتیب بنائی ہے؟ اچھا, جیسے کہ ابھی شاہد بھائی نے بھی بتایا آپ کو, اور یہ ہمارے الحمدللہ ہم نے سب جگہیں اپنے آفیسز کھولے ہیں, اور سب جگہ تنظیم سازیوں کا کام جاری ہے. ٹھیک ہے. اور اب ایک اپنی لوگوں کے لیے خوشخبری بھی ہے کہ جیسے ہم لوگ سندھی کلچر ڈے مناتے ہیں, سرائکی کلچر ڈے مناتے ہیں, مہاجر مناتے ہیں, ہزارے وال مناتے ہیں, ہر کوئی مناتا ہے. ٹھیک ہے. پاکستان دنیا کی تاریخ میں پہلی مرتبہ الحمدللہ عباسی کلچر ڈے منانے جا رہے ہیں ہم لوگ. اور یہ کب ہے؟ اور یہ 29 تاریخ بروز اتوار صبح الحمدللہ 11 بجے انشاءاللہ یہ ریلی کا انعقاد کیا جائے گا. اور یہ ریلی کورنگی ٹاؤن سے نکلے گی, جو دیگر زونوں سے ہوتی ہوئی شاہ فیصل, گلشن, جوہر, اور یہ ہوتی ہوئی سراب گوڈ آئے گی. سراب گوڈ سے پھر ہماری یہ ریلی لیاقت آباد پہ اختتام ہے اس کا.
اور اس میں بڑے بڑے لوگ آ رہے ہیں الحمدللہ، دیگر تنظیموں کے بھی آ رہے ہیں، دیگر ہمارے پورے پاکستان سے جتنے بھی لوگ ہیں ہمارے عباسی برادری الحمدللہ اس ٹھیک ہے، سب کو ریلی کے دعوت اندر دی ہے۔ شرکت کر رہی ہے۔ اور اس کے علاوہ لیاقت آباد آفس کی اس دن ابتدا بھی ہے، لوگوں کے لیے کھانے کا انتظام بھی ہے، اور جو ہماری مائیں بہنیں اس ریلی میں شرکت کر رہی ہیں ان کے لیے گاڑیوں کی ترکیب بھی کری ہوئی ہے۔ اور اس کے علاوہ خواتین کے لیے ہم نے ڈاکٹر فہیم عباسی بھائی کی طرف سے ایک تحفہ ہے کہ ان کو اچھی کوالٹی کا سوٹ سب کو تقسیم کیے جائیں گے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ ہاں ابھی اس کے اوپر بات کرتے ہیں، مزید گفتگو کی جائے گی۔ ایک چھوٹی سی بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، ایک چھوٹی سی بریک ہے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، گفتگو جاری رکھتے ہیں، آپ دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام۔ ویلکم بیک جی، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے، اور بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی جناب محمد شارق عباسی اور شاہد عباسی، ان دونوں حضرات سے اپنی تنظیم کے حوالے سے اور سماجی کاموں کے حوالے سے آگاہ کر رہے تھے۔ جی شارق صاحب، اب یہ فرمائیے ریلی کے حوالے سے، جیسے آپ نے بتایا کہ اس کا انعقاد کر رہے ہیں، لوگوں میں تحائف بھی تقسیم کیے جائیں گے، اور کیا کچھ کر رہے ہیں، اس کے علاوہ یہ بھی فرمائیے۔ اچھا، اس کے علاوہ ہم لوگوں نے تحائف بھی تقسیم کر رہے ہیں لوگوں کے لیے، اور لوگوں کو جوڑ لیں، دعوتیں دی ہیں ہم نے لوگوں کو جا کے پورے پاکستان کے اندر الحمدللہ۔ میں بانی چیئرمین اور ہمارے جو مرکزی نائب صدر ہیں وہ نعمان عباسی صاحب الحمدللہ اپنے لوگوں کو جوڑنے میں لگے ہیں، اور ایک انشاءاللہ ایک اچھا میسیج دیں گے اپنے لوگوں کو اس ریلی سے۔ میری تو اپنے لوگوں، اپنی برادری سے ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ ہم بس ایک ہو جائیں۔ ہم نکلے ہیں محبتیں بانٹنے، خدمت کرنے، تو ہمارے ساتھ جڑیں اور بس ایک ہو جائیں، تو وہ دن دور نہیں ہے کہ انشاءاللہ تعالی کہ عروج عباسیہ واپسی آئے گا، عباسیوں کا عروج واپسی آئے گا، عروج وقار واپسی آئے گا، عروج عزت اب واپسی آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، باقی کمیونٹیز میں دیکھتا ہوں شہر کراچی میں، پاکستان میں یقیناً کام کر رہی ہیں، لیکن ایجوکیشن کے اوپر سب سے زیادہ کام کرتی ہیں۔ کیا ترجیحات میں شامل ہے ایجوکیٹ کیا جائے اپنے لوگوں کو؟ بالکل ایسی ہے یاسر بھائی، اور ایجوکیشن کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے ہر آفس کے اندر ہم نے ٹیوشن سینٹر، مدرسہ ٹھیک ہے۔ اور آئی ٹی کی کورسز کی طرف ابھی ہم جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ ان قریب آئی ٹی کے کورسز کا بھی سٹارٹ کر دیں گے ہم، اور اس کی ہم کوئی فیس نہیں لیتے۔ ہاں یہ ضروری ہے جاننا، بالکل۔ اس کی ہم کوئی پیسے نہیں لیتے، فیس نہیں لیتے کسی بھی چیز کی، کسی بھی کورس کی، ٹھیک ہے، چاہے وہ سلائی کا ہو، چاہے وہ بیوٹیشن کا کورسز ہوں، چاہے مہندی کے کورسز ہوں، ٹیوشن کے ہوں، مدرسہ ہو، یا آئی ٹی کے کورسز اب جو اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں وہ ہو، تو وہ بالکل فری آف کاسٹ سب کے لیے، سب کے لیے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، اس میں یہ نہیں کہ صرف ہماری برادری کے لوگ آئیں یا صرف ہماری تنظیم کے لوگ، کوئی بھی شخص اس میں کوئی بھی شخص شامل ہو سکتا ہے، اپنے ایڈمیشن کروائیں دیگر آفیسز کے اندر۔ ہمارے پاس الحمدللہ باقاعدہ ہم نے ہر چیز کا ایک پروٹوکول، ہر چیز کے ایک رولز بنائے ہوئے ہیں۔ ہمارے ایڈمیشنز فارم ہیں، بچوں کے کارڈز ہیں، آئی ڈی کارڈز وغیرہ ہر چیز ہم، اور کورسز مکمل ہونے کے بعد ہم اس کو سرٹیفکیٹس بھی دیتے ہیں، ویری گڈ، تاکہ پتہ چلے کہ کسی ادارے سے پڑھ کے نکلا ہے یا کسی ادارے سے کوئی ڈگری لے کے نکلا ہے۔ تو اس پہ الحمدللہ ہمارا کام جاری و ساری ہے، اور انشاءاللہ اس کو اور بڑھانا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ ہم اسکول کی طرف چلے جائیں۔ اور ابھی ہمارے ڈاکٹر فہیم عباسی صاحب نے ایک منشور اور ڈالا ہمارے ذہنوں میں کہ ہر زون کے اندر ایک ہم بڑی جگہ لے کے وہاں ایک مسجد تعمیر کریں، وہیں ہمارا کمیونٹی سینٹر ہو، وہیں ہمارے سارے کورسز ہو رہے ہوں، ٹھیک ہے، اور ایک ہال بھی بنانے کی ترکیب ہے کہ ہر زون میں ایک ہال ہو، شادی ہال، تو تاکہ ہمارے جو لوگ ہیں جو بیچارے نہیں افورڈ کر پاتے شادیوں کو، جن کی وجہ سے بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں پیسوں کی وجہ سے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ڈاکٹر صاحب کا بھی کہنا تھا کہ ابھی میری کچھ دن پہلے بات ہوئی ہے ڈاکٹر صاحب سے، تو انہوں نے مجھے بولا ہے کہ شارق آپ نا کراچی کے اندر نا اجتماعی شادی کا ایک پروگرام رکھیں۔ بہت خوب۔ جو لوگ اپنے لوگوں کی شادیاں، اپنی بچیوں کی شادیاں نہیں کر پا رہے ہیں، پیسوں کی وجہ سے رکی ہوئی ہیں، جہیز کی وجہ سے رکی ہوئی ہیں، دیگر معاملات ہیں، تو اس کے لیے ہمارے ڈاکٹر صاحب کا ایک منشور ہے کہ انشاءاللہ اس کو ہم جلد اس کو وہ کرائیں گے۔ اور ابھی ہم نے حیدرآباد میں بھی الحمدللہ 8
شادیاں کرائی تھی ماشاءاللہ۔ اجتماعی، تو ابھی اب انشاءاللہ تعالیٰ ان قریب کراچی کے اندر بھی کرنے جا رہے ہیں، اور اس میں یہ نہیں ہے صرف ہماری برادری نہیں ہے بھائی، سب اس کے میں لیے سب کے لیے۔ سب سے اچھی بات یہ ہے، سب کے لیے۔ جی شاہد صاحب فرمائیے، یہ جیسے انہوں نے بتایا تو یہ نوجوانوں سے ہی یہ سب کچھ جو ہے وہ ممکن ہو سکتا ہے کہ جب ان کو ساتھ لیا جائے اور ان کو ملایا جائے۔ ابھی جیسے بتا رہے تھے کہ ڈیٹا بھی شاید مینٹین کر رہے ہوں گے، یقیناً ذرا اس کے حوالے سے بھی بات ہو جائے کہ ان لوگوں کا ریکارڈ بھی ہونا چاہیے کہ کون ضرورت مند ہے، اور پھر بڑھ چڑھ کر کام کرنا۔ اور یہ کار خیر کے وہ کام ہیں جو اس وقت سب سے زیادہ ضروری ہے، کیونکہ جس تیزی سے غربت پھیلتی جا رہی ہے، اس کا پھیلاؤ بڑھتا جا رہا ہے، اس طرح بہت سارے لوگ اس کا شکار ہو رہے ہیں۔ فرمائیے کیا خیالات ہیں؟ دیکھیں ہمارا مقصد جو ہے لوگوں سے چندہ مانگنا نہیں ہے، ہم جو کام کر رہے ہیں محدود وسائل کے اوپر کام زیادہ کر رہے ہیں، اور ہنرمند بنائیں تاکہ ان کو روزگار پیدا کر کے بتائیں کہ آپ یہ ہنرمند بن گئے، چاہے بچی کیوں نہیں ہے ہماری، چاہے بیٹی کیوں نہیں ہے، کیونکہ وہ ظاہر ہے اگر پارلر کا کام سیکھ جائے گی تو وہ ہنرمند بن جائے گی، اپنا گھر کا سسٹم چلا سکتی ہے۔ اگر ایک بچہ ہے، اگر میں ظاہر ہے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہوں گے معاملات، جس علاقے میں میں رہتا ہوں وہاں پر بہت مشکل ہے بچوں کو باہر نکالنا، بہت مشکل ہے۔ سوراب گوٹ ٹاؤن میں، فقیرہ گوٹ، یہ گل گوٹ اور دیگر جو علاقے ہیں، بچوں کو باہر نکالنا بہت دور کی بات۔ ملیریا، ڈینگی، وائرس آپ سوچ بھی نہیں سکتے اس قدر ہے وہاں پر۔ سونا بھی 4 8 10 گھنٹے، لائٹ بھی نہیں ہوتی۔ تو مجھے بتائیں ایک مزدور آدمی کی دہاڑی نہیں لگتی، وہ بچوں کو پڑھائے گا کیسے؟ تو اسی چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ آپ سکول بنائیں تاکہ برادری کی جو بچیاں ہیں، برادری کے جو لوگ ہیں وہاں پہ سر انجام دیں محدود تنخواہ کے اوپر، تاکہ لوگوں کی خدمت ہو سکے، جو ہمارا مقصد ہے۔ ایسا نہیں ہے ہم بات وہ کر رہے ہیں جو ہم کر رہے ہیں، لیکن آپ خود دیکھتے ہیں کہ کراچی کے اندر باتیں بہت زیادہ ہوتی ہیں اور کام بالکل نہیں ہوتا۔ اور ہم ایک چھوٹی سی مثال کے اوپر میں آپ کو بات آگے بڑھاتا چلوں کہ ہم نے ماضی کے اندر بھی اس پاکستان بننے کے لیے جتنی بڑی خدمات دی تھی، آپ اس کے لیے آپ 10 منٹ کے لیے سوچ بھی نہیں سکتے۔ نواب سر صادق خان محمد عباسی نے پوری ریاست بہاولپور ضم کر دی تھی کہ پاکستان بننا چاہیے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ پاکستان جو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر بنا تھا، لیکن اور مقصد کے لیے چلا گیا، یہ آپ بہتر جانتے ہیں۔ تو اسی چیز کو ہم تو خدمت کرنے کے لیے آئے ہیں بھائی، ہم خدمت پہ یقین رکھتے ہیں اور اس کو بڑھ چڑھ کر کریں گے۔ نوجوان ہمارے ساتھ ہیں، سب سے بڑی بات یہ ہے نوجوان جب ہمارے ساتھ ہیں تو دنیا کی کوئی طاقت جو ہے اس کو روک نہیں سکتی۔ ہم بڑھیں گے انشاءاللہ، خدمت کا کام لے کر آگے بڑھیں گے، اور سرپرستی جو ہے ظاہر ہے سرپرست بھی اچھا ہوا ہے الحمدللہ، اور ہماری خوش نصیبی ہے کہ وہ مدینے میں بیٹھ کر ہمارے لیے دعائیں کرتا ہے۔ آخری جملہ نوجوانوں کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ جی اچھا، میرا نوجوانوں سے صرف یہی میسیج ہے کہ جو ہماری یوتھ ہے، بیسیکلی ہم نے یوتھ کو زیادہ فوکس کیا ہوا ہے۔ اچھا، بزرگ ٹیم ہم نے الگ بنائی ہوئی ہے جو ہمارے آفیسز میں بیٹھتی ہے، یوتھ کو ہم نے زیادہ فوکس کیا ہوا ہے کیونکہ یوتھ ایک اب پاور رکھتی ہے، انرجی ہوتی ہے، بالکل ایسا ہی۔ اور انشاءاللہ تعالی یہ یوتھ آپ کو انشاءاللہ آپ کو یہ پروگرام جو ہمارا ریلی کا ہے یہ بھی کامیاب کر کے دکھائے گی انشاءاللہ۔ اور اس کو آپ لوگوں سے میری سب سے یہی درخواست ہے کہ اس ریلی کو کامیاب بنائے زیادہ سے زیادہ۔ یہ ایک دفعہ ہم نے اپنا عباسیوں کا پاور شو دکھا دیا نا، بہت خوب۔ تو یقین جانیں کہ شاید لوگ بھول گئے کہ عباسی بھی کوئی قوم ہے، کوئی برادری ہے کہ ہم نے حکومتیں کری ہیں، تو یہ شاید لوگ بھول گئے۔ یہ ہمیں یاد دلانا ہوگا اور اپنے آپ کو ہمیں اوپر لے کے جانا ہوگا۔ وہ کیسے لے کے جانا ہوگا؟ اس کے لیے ہمیں ایک ہونا پڑے گا، ایک مائنڈ رکھنا پڑے گا کہ اپنی برادری کی خدمت کرنی ہے، اپنے لوگوں کے کام آنا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کو پھر انشاءاللہ ٹھیک ہے۔ شارق صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ نے پروگرام میں وقت دیا ہے۔ شاہد عباسی آپ کا بہت شکریہ، دونوں معزز مہمان یہاں پہ تشریف لائے، اپنی جماعت کے حوالے سے، اپنی کوششوں کے حوالے سے، تحریک کے حوالے سے آگاہ کر رہے تھے۔ وقت ہو رہا ہے بریک کا، بریک کے بعد دوسرے سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے، آپ دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام۔